بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا تو 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے تھے اور 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک ان درہموں سے لیا گیا کپڑا اس کے جسم پر رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر کے اس طرح فرمایا کہ اگر یہ فرمان میں نے مدنی کریم آقا علیہ السلام سے نہ سنا ہو تو یہ دونوں کان میرے بہرے ہو جائیں۔ محترم، حرام کھانے کی کتنی وعیدیں آئی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل ہمارا اکثر رزق، اکثر خرچ جو ہے حرام سے پورا ہو رہا ہے۔ کہیں سے بجلی کی چوری ہو رہی ہے، کہیں ڈیوٹی سے آ رہی ہیں ہم، کہیں سود ہے، کہیں کیا ہے۔ محترم، سب سے پہلے ہمیں اپنے رزق کو حلال کرنا ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سعد، حلال کا کھانا کھا تاکہ تیری دعائیں قبول ہوں۔ اس لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا کھانا حرام کا ہے، یا پہننا حرام کا ہے، یا پینا حرام کا ہے۔ اس طرح کی آج کل کے اس دور میں دیکھیں کہ ایک مثال لے لیں کہ جو اکثر لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، اسی چوری کی بجلی سے پانی پیتے ہیں، اسی بجلی سے پانی حاصل کر کے کپڑے دھوتے ہیں اور سالن میں استعمال کرتے ہیں، چائے میں پینے میں پانی استعمال کرتے ہیں، انہی پانی سے کپڑے دھو کے انہی کپڑوں سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا آیا کہ اس حرام کی بجلی سے جو ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں، کیا ان سے ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں، اور ہماری اس حرام کھانے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔